ایک ہو، پوری طاقت تھی، پوری قوت ملی، اور فرنٹیئر میں جو ان کی حکومت بنی اور انہوں نے جس طرح سے طالبان کو انڈائریکٹلی انکریج کیا تو اس کی وجہ سے آج یہ ہمیشہ حشر دیکھ رہے. اب اس کا سلیوشن کیا ہے؟ یہ تو آ گئے ہم ایک بہت بڑے ایک عذاب میں، ایک مشکل میں آ گئے، اس سے نکلنے کے بھی تو کچھ راستے. سلیوشن یہ ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ کسی ریلیجن کو اسٹیبلش کرنے کی ذمہ داری خود نہ لے. یہ ہمارے علماء کے اوپر چھوڑ دیجئے، ہمارے ریلیجس لیڈرز کے اوپر چھوڑ دیجئے، لیکن اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری نہیں ہو کہ وہ ریلیجن کو نافذ کرے گی. یہ کام ہے صرف علماء کا اور جو قرآن اور سنت کو سمجھتے ہیں ان کا ہے، اسٹیٹ کی ذمہ داری نہیں. ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوتا ہے، بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، اور خصوصاً حکومت ورسز سپریم کورٹ اس وقت جو سب ہو رہا ہے اس پہ بھی میں چاہوں گا کہ ذرا آپ روشنی بھی ڈال دیں. خواتین حضرات، ابرار حسن صاحب سے یہ دلچسپ گفتگو جاری ہے، کہیں جائیے گا مت، ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آ رہا ہوں. خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں لیٹس ٹاک، میرے ساتھ انجم رضوی کے ساتھ لائیو، اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز ماہر قانون اور تجزیہ کار جناب ابرار حسن صاحب. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ایک مجموعی صورتحال پہ ہو رہی تھی، اور ظاہر ہے سارا یہی سلسلہ تھا کہ پاکستان اب جن مسائل میں ہے ان میں سے ہم نکل کیسے سکتے ہیں، اور بریک پہ جاتے جاتے ایک سلوشن بھی ابرار صاحب نے پیش کیا تھا. ابرار صاحب، گفتگو کو اور آگے بڑھاتا ہوں. یہ بتائیے، اس وقت یہ جو ایک پولرائزیشن ہے، اور جیسے میں نے کہا ایک کنفیوژن ہے اسلام آباد میں ہے، حکومت ورسز سپریم کورٹ، یعنی یہ باقاعدہ سننے لگا. ادارے جو ہیں وہ تو تباہ ہو گئے ہیں، ریلوے کا کچھ خیر و خبر نہیں ہے، پی آئی اے کی خیر و خبر نہیں ہے، اسٹیل مل کی نہیں ہے، وہ بھی جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا شخصی امریت کی بھیٹ چڑھ چکے ہیں، اپنے پسند کے لوگوں کو وہاں پہ لایا جا رہا ہے. سو کے سنا ہے کہ وہ GDC میں تو ایک بالکل میٹرک پاس قسم کے صاحب کو بھی چیئرمین لگا دیا گیا تھا، وہ تو پھر سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا. اب سپریم کورٹ اپنے طور پہ تو سوموٹو نوٹس لے رہے ہیں، لیکن اب لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ ایک سپریم کورٹ کہاں تک سوموٹو لے گی؟ مطلب کچھ ایسے بھی تو ادارے ہونے چاہیے نا جو کہ فعال ہوں، جو کہ اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ کہاں گیا، انٹیلیجنس بیورو کہاں گیا، ایجنسیز کہاں گئیں، ہر چیز کی توقع اب ہم یہ رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ سوموٹو لے گی. کیا لوگوں کا یہ اداروں پہ سے عدم اعتماد نہیں ظاہر کر رہا؟ ہمارا المیہ یہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا لا نہیں ہے جس پر سب کو اعتماد ہو اور اس کے تحت کوئی ایسا ادارہ قائم ہو جو سب کا محاسبہ کر سکے. وہ لا جو ہے وہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کے ٹکراؤ کی وجہ سے آج تک بن نہیں سکتا. نیب ایک ادارہ جو بنایا وہ تو نیب تو اس کے اوپر تو اعتماد نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، لوگوں کا اعتماد نہیں ہے اس کے اوپر. جیسے CBI ہے انڈیا کی، کوئی ایسا ادارہ ہو کہ جس کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہو. تو چنانچہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ بل پڑا ہوا ہے، نہ اپوزیشن اور گورنمنٹ میں مفاہمت نہیں ہو پاتی کہ وہ اس ایسے قانون کو پاس کر سکیں جس کے تحت کوئی ایسا ادارہ وجود میں آئے کہ جو سب کا محاسبہ کر سکے اور سب کو اس کے اوپر اعتماد ہو. اب آپ آ جائیے صاحب کہ ہمارے سپریم کورٹ کے سوموٹو کے اوپر. جی سپریم کورٹ نے پوری کوشش کی کہ داد رسی کی جائے اور کرپشن کی جو شکایت آئے ہیں اس میں وہ کیا جائے، نیپوٹزم کی باتوں کو روکا جائے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کا اوریجنل جوریسڈکشن جو ہے بڑا لیمیٹڈ ہے، اس میں وہ اس حد تک کام نہیں کر سکتے، اس حد تک محاسبہ نہیں کر سکتے جس حد تک کی کوئی ادارہ کر سکتا ہے، جیسے CBI آف انڈیا. چنانچہ نتیجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ زیادہ تر معاملات میں کامیابی حاصل نہیں کر سکا. یہ ہے کہ نشاندہی کی، میڈیا میں آ گیا، سب کچھ ہوا، لیکن معاملات کو بقول شخص انتہائی نتیجے پر پہنچانے کے سپریم کورٹ کام نہیں کر سکا. بہت سے معاملات ادھورے ہی رہ گئے. ایک اور سوال ذہن میں آ رہا ہے، آج کل جو بہت زیادہ سوال ہے ارسلان افتخار کا،
اس طرح طرح کے سوال اٹھ رہے ہیں مختلف چینل سے، میڈیا کے کچھ کہنے والے کہہ بھی رہے ہیں، سب کر رہے ہیں، اس میں کیا ہو رہا ہے؟ چیف جسٹس کی پوزیشن تھوڑی سی کمپرومائز ہو رہی ہے کیا؟ میں آپ سے عرض کروں کہ ارسلان افتخار کا جو معاملہ ہے اس کو تو اب جیسے سپریم کورٹ نے اپنے ہاتھ میں لے کے اور کسی صاحب کو اپائنٹ کر دیا ہے ایک ون مین ٹریبونل کہ وہ اس کو دیکھے کہ کیا کوئی کیس بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے، تو اس کے بعد ہی کچھ معاملات سامنے آئیں گے، ورنہ بادی نظر میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ارسلان افتخار کے کچھ وہ مراسم تھے کچھ لوگوں کے ساتھ بزنس ٹرم تھے، اور ان کے اوپر ان ٹرمز کی وجہ سے انہوں نے ٹریول کیا، انگلینڈ گئے اور کہاں کہاں گئے وغیرہ، لیکن یہ جب تک کہ پوری طور پر چھان بین نہ کی جائے تو یہ معاملات سامنے نہیں آئیں گے۔ لیکن میں صاحب ایک بات عرض کروں گا کہ اس کی آڑ میں جوڈیشری کے ادارے کو مسمار کرنے کی کوشش نہ کی۔ میں وہی عرض کرنے والا تھا کہ آج کل ہر جگہ پہ اس پہ بحث بھی ہوتی ہے، سب ہوتا ہے، کیا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ در پردہ اس میں کچھ وہ عناصر بھی شامل ہے جو عدلیہ پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جوڈیشری یعنی عدلیہ کی آزادی کے اوپر اس پریٹیکسٹ کے اوپر حملہ نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی مس ڈوئنگ ہوئی کسی شخص سے یا کسی اور آدمی سے، جو جج صاحب کا رشتہ دار تھا، ظاہر ہے بیٹا تھا، لیکن ان کو شاید علم نہیں تھا جو انہوں نے اعلان بھی کیا ہے کہ مجھے اس کے بزنس کا اور اس کا علم نہیں تھا۔ لیکن یہ کہ اب یہ باتیں تو ایویڈنس جب تک نہ آئے اور ایویڈنس جب تک پوری طور سے چھان بین نہ کی جائے، یہ باتیں کہ سمجھ میں نہیں آتی۔ ویسے عدلیہ کو جب تحریک چلی ہے چیف جسٹس کے حق میں، آپ سرخیل رہنماؤں میں سے تھے، بلکہ قید و بند کی صحبتیں بھی آپ نے جھیلی، آپ سمجھ رہے ہیں کہ مشن پورا ہو گیا آپ لوگوں کا، نہیں ہوا، سوسائٹی کا؟ مشن پورا نہیں ہوا۔ عدلیہ کو مستقل آزادی دلانے کے لیے دیکھیے نا، عدلیہ کو اس نہج پہ لانے کے لیے کہ جہاں اس کے احکامات کو من و ان اور فوری طور پر تعمیل کی جائے ایگزیکٹو کی طرف سے، ابھی وقت لگے۔ نہیں مگر سر، یہ اگر جس نے عمل نہیں کیا وہ کنٹیمپٹ کا شکار ہوا، ایک وزیر اعظم کو فارغ کر دیا۔ لیکن دیکھیں نا، کس ہیل و حجت کے بعد، ہیلوں کے بعد، 2 سال کے آنے جانے کے بعد، صاحب پرائم منسٹر صاحب آ رہے ہیں اور 2 ہیلی کاپٹر آئیں گے اور 400 پولیس والے، ارے بھائی اس کی ضرورت کیا ہے؟ پرائم منسٹر صاحب اپنے وکلا کے ساتھ 2 4 10 آدمیوں کے ساتھ جا سکتے ہیں عدالت میں۔ یہ دھوم دھڑکا، یہ سب چیزیں، یہ سب جو ہے یہ بتلاتا ہے کہ ہم کتنے امیچور ہیں، ہم میں میچورٹی نہیں ہے۔ عدالت میں جانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ عاجزی کے ساتھ ججز کے سامنے پیش ہوں اور اپنا کیس پیش کریں اور اس کے بعد ان سے انصاف کے طلبگار ہوں۔ یہ تو نہیں ہے کہ صاحب اب یہ ہوگا اور ریڈ زون بند ہو جائے گا اور اتنے رینجرز لگیں گے اور اتنے پولیس والے لگیں گے اور اتنا یہ ہوگا۔ یہ سب باتیں جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے، ہاں اس سے پتہ چلتا ہے کہ عدلیہ کا احترام وغیرہ والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ شو آف تھا۔ ابھی تم طلاق دکھائیں گے۔ آپ نے بھی کہا کہ جو وکلا کی تحریک تھی، جو سول سوسائٹی نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا، اس میں میڈیا نے بھی ساتھ دیا، یونیورسٹی کے جو پروفیسرز تھے، دانشور تھے، سب آپ کے ساتھ اس تحریک میں تھے۔ آپ نے ابھی یہ فرمایا کہ تحریک ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ مجھے بھی یاد کچھ یہ پڑتا ہے کہ جو آپ کے سلوگنز تھے اس میں یہ تھا کہ ابھی تو یہ ایک سٹیپ ہے، لیکن ہم ایک ٹرو سینس میں گراس روٹ لیول تک ڈیموکریسی لے کے جائیں گے،
جب ہمارا مشن پورا ہوگا. تو سر یہ کیا ہوا چیف صاحب کی بحالی کے بعد؟ آپ تو سب تتر بتر ہو گئے. آپ کے جو وہ تھے اس وقت کے سرخیل جو تھے علی احمد قر صاحب، وہ جب اپنی پوزیشن چھوڑ رہے تھے سپریم کورٹ کی، تو ان کی وہ تقریر بڑی مشہور ہوئی تھی کہ نتھنگ ہیز چینج، میں اب بھی فرعونوں کو بینچوں پہ بیٹھتے دیکھ رہا ہوں. بہت سارے وکلا ساتھیوں سے بات ہوتی ہے آپ کے، تو وہ بھی بڑے مایوس سے نظر آتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ لیڈرشپ نے کہیں ڈسپٹیو ہو گئی یا کہیں دھوکہ دے دیا. کیا ہوا کیا تھا؟ نہیں، کسی نے دھوکہ نہیں دیا. اصل میں بات یہ ہے کہ اعتزاز صاحب نے کال آف کیوں کر لیا وہ اتنا بڑا دھرنا جو ہو رہا تھا؟ وہ تو ان کا اپنا کوئی ریزن ہوگا، لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ اس تحریک میں سیاسی پارٹیاں ہمارے ساتھ تھیں، سول سوسائٹی ہمارے ساتھ تھی، سارے لوگ ساتھ تھے. اور اس تحریک میں ہم نے پہلا قدم جو اٹھایا اور اس میں ہمیں فتح ہوئی وہ یہ ہے کہ عدلیہ کو ہم یہ کہہ سکے کہ ایک آزاد عدلیہ کا وجود معرض وجود میں آ گئی، ایک آزاد عدلیہ. اب سوال یہ ہے کہ ججز کو کس طرح بیہیو کرنا چاہیے، عوام کو کس طرح بیہیو کرنا چاہیے، دوسرے اداروں کو کس طرح بیہیو کرنا چاہیے. اس میں وقت لگے گا. کتنا وقت لگے گا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو تجربہ نہیں ہے جمہوریت کا. آپ بتلائیے کہ کیا کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہ 1971 کے ڈبیکل کے بعد 5 سال کے اندر جناب پھر فوج آ جائے گی، ماشاءاللہ لگا دے گی اور اسمبلیاں توڑ دے گی اور کانسٹیٹیوشن کو بالائے طاق رکھ دے گی؟ یہ کوئی سوچ بھی سکتا تھا؟ لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں یہ اسپیل آتے رہے جاتے رہے. اب اگر ہم اب ڈٹرمن کر لیں کہ اب جو ہے ہم بالکل صحیح ڈیموکریٹک راستے پہ چلیں گے، عوامی راستے پہ چلیں گے، تو یقیناً ہمیں کامیابی ہوگی. اور اس کامیابی کے لیے ہمیں اپنے لیڈروں میں بھی میچورٹی دیکھنی پڑے گی، اپنے اداروں کے اندر بھی میچورٹی لانی پڑے گی. اداروں کی نا جیسے یہی عدلیہ ہے، تو ٹھیک ہے آپ نے سپریم کورٹ کی حرمت بحال کی اور ہائی کورٹس کی حرمت بحال ہوئی، نچلی کورٹس میں کیا ہو رہا ہے؟ ہاں لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، لوگوں کو جلدی انصاف نہیں مل رہا، لوگوں کو سستا انصاف نہیں مل رہا، لوگوں کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں اننیسیسری، وکلا کی فیسیں بڑھ رہی ہیں، یہ سب، اور عدالتی اخراجات بڑھ رہے ہیں، یہ سب اپنی جگہ پر. ان سب کو کرٹیل کرنا پڑے گا. یہ اسی طرح سے ہوگا کہ ہم اس راستے پہ جمہوری راستے پر چلتے رہیں اور انتخابات وقت مقررہ پر ہوتے رہیں، لوگ عوام اپنے لوگوں کو الیکٹ کرتے رہیں، اسمبلیوں میں بھیجتے رہیں، اور اس کے بعد جناب ان سے ہمیں توقع ہے کہ آج نہیں تو کل نہیں تو 8 سال بعد 10 سال بعد ایک وہ وقت آئے گا یقیناً کہ جس میں ادارے مضبوط ہوں گے اور لوگوں کے گلے شکوے دور ہوں گے، لوگوں کو انصاف بھی سستا ملے گا. یہی پوچھنا چاہتا غریب آدمی کو انصاف کیسے ملے گا؟ کیونکہ اب وکیلوں کی تو فیسیں اب اتنی زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں کہ وہ غریب کہاں سے انصاف؟ میں نے شاید آپ ہی کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ ہم پبلک کو، وکلا جو ہے پبلک کو بہت مایوس کر رہے ہیں. ان سے لمبی چوڑی فیسیں لے کر ان کو اپنا فیصلہ دلانے میں یا ان کو انصاف دلانے میں لمبی چوڑی فیسیں لینے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی ڈیزرونگ ہے، دیکھیے نا انگلینڈ میں بھی ایک سسٹم ہے، اسی طرح سے ہمارے ہاں بھی ایک سسٹم ہے، وہ صرف کاغذ پہ لکھا ہوا ہے کہ جس میں پرسنٹیج آف کیسز ایسے ہیں کہ جو آپ ڈیزرونگ کا مفت میں لڑ سکتے ہیں یا بہت ہی. ہر بار کونسل میں ایک کمیٹی قائم ہے جو کہ ایسے نادار اور مفلس لوگوں کی مدد کرتی ہے جو انصاف لینا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور فری ان کے کیسز وہ عدالتوں میں کرتے ہیں، لیکن وہ فعال نہیں ہے وہ کمیٹی. پچھلے سال کی ایک بڑی دلخراش سی خبر تھی. جسٹس ناصر اسلم زاہد نے اپنی ایک NGO وہ جو جیل کے قیدیوں کے لیے، جو بچوں اور عورتوں کے لیے، غریب نادار عورتوں کے لیے ان کو قانونی سپورٹس،
اس پر بڑا ریئیکشن آیا تھا کراچی بار کے وکلا نے، اور کافی زیادہ یہ کہا تھا کہ صاحب اس سے ہمارا بزنس خراب ہو رہا ہے اس قسم کی مفت کی مالی امداد دینے سے. نہیں، کچھ یہ بات بنی تھی؟ اعتراض یہ نہیں تھا ان کا، یہ مفت